السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ عمران خان جس طرح ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا تھا نا، اسی طرح اس نعرے کا مذاق بھی اڑاتا تھا، اس نعرے کی بے حرمتی کرتا تھا۔ عمران خان کی آڈیو کالز تو میرے خیال میں آپ سن چکے ہیں، اس پہ تو آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو آئلہ ملک صاحبہ والی بڑی طویل آڈیو کال تھی، جس میں وہ جو جنسی، پتہ نہیں جنسی تو نہیں تھا، وہ تو کچھ جنوں والی اور کوئی وحشیوں والی گفتگو تھی۔ اس میں تو جو ایک نارمل گندا کام ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے نا، وہ تو نارمل سا کام ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر۔ بٹ عمران خان تو اس سے بہت اگلے لیول کی کر رہا ہوتا ہے۔ اس گفتگو میں جس خاتون سے بات کر رہا تھا، اس کو کہہ رہا تھا کہ اپنی بہن کو بھی ساتھ لے کے اندازہ کریں ذرا۔ وہ گفتگو تو خیر بیٹ اس میں آپ لوگوں نے بہت ساری سنی ہوئی ہے، تو اس میں کیا اس کی ایکسٹریم بتاؤں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹی کا ہیڈ تھا، لیڈر تھا، جس نے اس ملک کی بہت ساری عوام کو بیوقوف بنایا ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، لیکن ساتھ میں اس کے جو کام تھے، کرتوت تھے، وہ میرا خیال ہے کہ کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہیں تھی۔ وہ سارے کے سارے کرتوت جو ہے وہ آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کرتوت کرتے رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بٹ اینی ہاؤ، اب چلتے ہیں اگلے کرتوت کی طرف، عمران خان کے ایک ٹائیگر کے کرتوت کی طرف، عمران خان کے ایک بہت قریبی دوست کے ایک بڑی اہم کی پوسٹ پر موجود عمران خان صاحب کے ایک واریر، جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ہمیں عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے 9 مئی کے بعد، اس پہ جو ہمیں کل رات کو بھی ایک ٹی وی پر بیٹھ کر درس دے رہے تھے نا، اب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے۔ عمران خان کے پیروکار، پارٹی کے لوگ بھی ظاہر ہے عمران خان سے پیچھے نہیں ہے۔ ڈاکٹر افتخار درانی جی نام ہے جی، ہیرا ہے جی حکومت، عمران خان حکومت کا۔ حکومت میں عمران خان کا وزیر اطلاعات بھی رہ چکا ہے، اس وقت امریکہ میں لوبنگ ایجنسیاں جو ہے وہ ہائر کر رہا ہے۔ کل جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ ہماری پارٹی کی خواتین کو جیل میں جنسی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب جنسی ہراساں کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ میں یہاں پہ آپ کو اس ویڈیو میں، کیونکہ کچھ بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، تو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا کہ جنسی ہراساں کیا ہوتا ہے کسی عورت کو، ٹھیک ہے نا؟ مطلب آپ اس عورت کو اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ افتخار درانی صاحب فرما رہے تھے، لیکن موصوف نہیں جانتے تھے کہ خود وہ پارٹی میں جس طرح عورتوں کا جنسی طور پر عورتوں کو استعمال کر رہے تھے، یہ شاید ان کو خود نہیں پتا تھا، اور وہ جو کر رہے تھے وہ ریکارڈ ہو چکا تھا، یہ بھی شاید ان کو نہیں پتا تھا۔ افتخار درانی کی ایک نہایت غلیظ، گندی، ساتھ میں اس کے ایچ ڈی بھی لگا لیں، ایچ ڈی کوالٹی کی جو ویڈیو ہے نا، وہ لیک ہوئی ہے۔ میں نے جب یہ ویڈیو ٹویٹر پر ایک اکاؤنٹ پر دیکھی، اور پوری ٹویٹر پر لگی ہوئی تھی، جو ہیکر کا اکاؤنٹ تھا وہاں پہ تو کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ تھا نا، لنک تھا نا، میں نے ایک اکاؤنٹ پہ پوری ویڈیو، جسے آپ پورن ویڈیو کہتے ہیں، آپ جن لوگوں کو شوق ہو نا پورن ویڈیو دیکھنے کا، تو وہ جو ویڈیو تھی نا، وہ پوری کی پوری 1 منٹ اور 16 سیکنڈ کی، وہ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ انسان ہوں نا میں بھی، جب وہ لگ گئی تو پھر وہ میں نے دیکھا، اور وہ چل رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا اس کی غلیظ حرکتیں، وہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ کر رہا ہے وہ تھی کون؟ وہ عورت تھی، جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے جیلوں میں عمران خان صاحب کی جو خواتین ہیں۔ اچھا، موصوف جو ہے وہ پارٹی کی ایک خاتون عہدیدار ہیں، جن کا اتصال درانی صاحب کر رہے تھے۔ میں ظاہر ہے اب خاتون کی جو عزت ہے اس کا خیال کرتے ہوئے یہاں پہ نہ تو ویڈیو چلا سکتا ہوں، اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی پلے نہیں کر سکتا میں یہاں پہ، چاہوں تو کر سکتا ہوں، بٹ بڑا غیر مناسب ہوگا، کیونکہ وہ ساری ویڈیو ایسی ہے کہ اس میں کوئی بھی اسکرین شاٹ نکال کر اگر یہاں پر لگاؤں گا نا، تو وہ میرے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا، اور آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ انتہائی بےہودہ، انتہائی گندی، اس سے گندی اور بےہودہ ویڈیو نہیں ہو سکتی، بس یہ آپ سمجھ لیں۔ اب آپ باقی بات سمجھ رہے ہیں، اس میں وہ کیا حرکات کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس کس طرح سے وہ مطلب اپنے وہ جو فرصت کے لمحات ہیں ان کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ بس آپ سوچ لیں، میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا۔ افتخار درانی صاحب خواتین کی
جنسی استحلال کر رہے تھے، اور وہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ کیا گل کھلا رہے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے تھا، اس کو بھی آپ لوگوں نے سارا دیکھا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خیر جی، آگے چلتے ہیں۔ اسے چیف جسٹس نے سانس بچانے کی جو مہم چلانی شروع کر دی ہے، آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے حکومتی کمیشن پر چیف جسٹس نے سماعت کی اور خوب چیخے چلائے۔ سب سے پہلے تو چیف جسٹس نے سماعت کے دوران شہداء کا مذاق اڑایا۔ میرے خیال میں بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھ کر وہ شہداء کا مذاق اڑا رہے تھے، فوج کا مذاق اڑایا۔ کہا کہ 9 مئی کے واقعے بعد ہمیں ذاتی حیثیت میں چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ لوگ اب ہم پر تنقید نہیں کر رہے، فوجی تنصیف پر حملوں کا فائدہ ہوا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہ فوجی تنصیبات پر جو حملہ ہوا ہے، جو پاکستان آرمی کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، جو ریاست پر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگ اب ہمیں گالیاں نہیں نکال رہے، اب لوگوں کی توجہ ساری اس طرف چل گئی ہے، تو موصوف اس میں بھی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کور کمانڈر ہاؤس جلانے کا چیف جسٹس فائدہ لے رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا شخص کس طرح کی ذہنیت رکھتا ہے، یہ آپ ان کے آج جو کمنٹس تھے اس میں وہ آپ نے ظاہر کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے چیف جسٹس نے کہا جی کہ حکومت نے کمیشن بنانے پر مجھ سے کوئی مشاورت نہیں کی، میں اڈا وڈا بندہ ایڈی وڈی کرسی سے بیٹھا ہاں تو مینوں لفٹ ہی نہیں کرائی، میرے نال کوئی گل ہی نہیں کیتی۔ بڑا زیادتی ہے نا جی، بندے کو پوچھنا چاہیے نا کہ جسٹس صاحب تہاڈی سس دی آڈیو آئی ہے کی کرنا ہے، تو سر کیا جواب دیتے آپ؟ دفع کرو، مٹی پاؤ، یہ آپ سے پوچھنا تھا، یہ جواب لینا تھا۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، اندازہ کریں گا کیا اس سے پہلے حکومت نے کبھی جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں ان پر مشتمل کوئی کمیٹی یا کوئی انکوائری اس طرح نہیں بٹھائی؟ کیا جب جسٹس قاضی فیصل نے دھرنا کیس کی انکوائری کی تھی، جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ کیا یہ ججوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ بندیال صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی تک جج تقسیم نہیں ہوئے، حالانکہ ججوں نے سر عام چپیڑے ماری ہیں۔ خیر بہرحال بندیال صاحب کو لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فیصلہ کی سربراہی دینے سے سپریم کورٹ کے جج تقسیم ہو جائیں گے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجھ سے پوچھے بغیر جج شامل کیوں کیے ہیں۔ موصوف چاہتے تھے کہ حکومت ادھر بھی ہم خیال بینچ کی طرف شامل جج کرتی تاکہ ساس اور لاڈے کو تحفظ فراہم کیا جاتا۔ چیف جسٹس نے حکومت سے شکوہ کیا ہے، حکومت نے قانون بناتے وقت کئی غلطیاں کی ہیں، ہم سے مشورہ کرتے تو ہم صحیح راہ دکھاتے، ہمارے انتظامی امور پر بنائے گئے قانون میں ہم سے پوچھا تک نہیں گیا، عدلیہ اختیارات میں حکومت مداخلت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہ عدلیہ کے جو اختیارات ہیں اس میں حکومت مداخلت کر رہی ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ عدلیہ کے سب سے بڑے جج یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ میں اس پہ کیا کہوں کہ جج صاحب ڈیلی 3 دفعہ حکومت کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یعنی حکومت کی مداخلت نظر آ رہی ہے، لیکن جو مداخلت سپریم کورٹ حکومتی امور میں کر رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ ایم او جی والے جج ہیں جی، وہ جی جس نے کہا تھا نا کہ مجھے اس نے واپس ایم او جی بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ بظاہر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حاضر سربراہ ججوں کے خلاف مواد اکٹھا کرنے کے لیے مس کنڈکٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے جہاں اپنا ذکر ہو وہاں مس کنڈکٹ تو لگے گا۔ خیر چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا فیصلہ محفوظ کر لیا، کہا کہ مختصر حکم جاری کریں گے، یعنی جج آڈیو لیک کمیشن پر اسے سٹے دینے جا رہے ہیں، انہیں کام سے روکنے جا رہے ہیں۔ دوسرا جسٹس قاضی فیصل نے کل آڈیو لیک کے کرداروں کو طلب کر رکھا ہے، اندازہ کریں کہ تمام سہولتگار سرگرم ہیں۔ ادھر حکومت نے عمران خان سے پی ٹی آئی کے 200 سے زائد افراد کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دی ہیں، یعنی یہ افراد اب باہر بھاگ نہیں سکتے۔ عمران خان بھی چپکے سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ عمران خان کو اب یہ باقاعدہ ڈیل ظاہر ہے مانگ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ باہر جانے دیا جائے عمران خان۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا۔ خبر آئی تھی کہ عمران خان نے امریکہ سے بھی سیاسی پناہ کی درخواست کی ہے، لیکن حکومت عمران خان کو ابھی بھی باہر جانے دینا نہیں چاہتی۔ حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان کے جرم کی سزا ملے۔ ادھر ایک انٹیلیجنس نے حکومت کو آگاہ کیا ہے 9 اور 10 مئی کے دوران جو کچھ ہوا اس کا خیال اور پلاننگ بہت پہلے عرصہ ہوئی ہے، اس میں عمران خان پر مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر رہنماؤں کو مبینہ پلان کا علم ہی نہیں تھا، اسے خفیہ رکھا گیا، صرف چند قابل بھروسہ وفادار جن کے نام رپورٹ میں موجود ہیں کو علم تھا کہ یہ وہی افراد تھے
جنہوں نے عمران خان کی ہدایات پارٹی کے دیگر حلقوں تک پہنچائی۔ انٹیلیجنس ایجنسی نے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ عمران خان نے خصوصی طور پر ہدایات دی تھی کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں پہلے سے طے شدہ مقامات اور جگہوں کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ جناب عمران خان کو جو خفیہ ایجنسوں کی رپورٹ ہے وہ آئی ہے کہ یہ پہلے سے پلان تھا، یہ اس میں کوئی اچانک 1 2 3 یہ کام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، عمران خان کو ہدایت دے اب بھی، اور اس ملک کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کریں اگر وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کیونکہ ان کے پلان میں نہیں ہے، ایسا وہ کریں گے نہیں ہے، انہوں نے بدلہ لینا ہے آپ سے، مجھ سے، اس قوم کے ہر فرد سے، اور وہ میرے خیال میں وہ لینے کے اب قابل نہیں رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوست جنہوں نے نہیں کیا، ویڈیو پر لائک اور کمنٹس بھی کریں اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔